کتنے لوگ جانتے ہیں، سب کی اب توجہ چاہتا ہوں کیونکہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو میں بتانے والا ہوں. کتنے لوگ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے زمینی بہن بھائی بھی تھے؟ مقدسہ مریم کے اور بھی بچے تھے. اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا، کس کو نہیں پتا کہ مقدسہ مریم کے اور بچے تھے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ابھی تک یہی سمجھتے ہیں کہ وہ کنواری تھی. ہاں، وہ کنواری تھیں جب تک خداوند یسوع مسیح پیدا نہیں ہوئے تھے، تب تک کنواری تھی. اس کے بعد ان کے 4 بیٹے اور پیدا ہوئے اور بیٹیاں بھی پیدا ہوئیں. بیٹیوں کی تعداد نہیں لکھی ہے، لیکن یہ ضرور لکھا ہے کہ کم از کم جو ہسٹری بتاتی ہے کہ 2 یا 3 ان کی بیٹیاں تھیں. ایک حوالہ دیکھ لیں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. میرے ساتھ نکالیں متی کی انجیل 13واں باب 55 اور 56 آیت، تاکہ جو میں بول رہا ہوں وہ ایٹ لیسٹ انڈوز ہو جائے کہ میں جو بول رہا ہوں وہ کلام کے باہر. کیا یہ بڑھئی کا بیٹا نہیں؟ اور اس کی ماں کا نام مریم اور اس کے بھائی، سن لیں بھائیوں کے نام، یہ یسوع کے بعد پیدا ہوئے تھے، بھائی یعقوب اور یوسف اور شمعون اور یہودا نہیں؟ نیکسٹ. اور اس کی سب بہنیں ہمارے یہاں نہیں؟ پھر یہ سب کچھ اس میں کہاں سے آیا؟ تو ان 4 بھائیوں میں سے ایک جو بھائی ہے جس کا نام یعقوب ہے، اس نے آخر میں نئے عہد نامے میں کتاب بھی لکھی ہے، اور اس کتاب میں اس نے ایک عجیب و غریب اناؤنسمنٹ کری ہے. اور وہ اناؤنسمنٹ میں آپ سب کے سامنے لانا چاہتا ہوں، آپ سب کو سنانا چاہتا ہوں. پلیز میری ایک خاص اناؤنسمنٹ اس یعقوب نے کری ہے جو یسوع مسیح کا بھائی بھی ہے، شاگرد بھی ہے، اور اس نے ایک عجیب و غریب اناؤنسمنٹ کری ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور اس میں سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. میرے ساتھ نکالیے جیمز نیو ٹیسٹمنٹ چیپٹر 1 ورس 2, 3, 4. یعقوب کی کتاب، اس کا پہلا باب. یہ ہے جی پہلی اناؤنسمنٹ، عجیب و غریب اناؤنسمنٹ. اے میرے بھائیو، جب طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے. اب سن لیں بھائی، یہاں تک رک جائیں. یہ خدا کا بندہ، خدا کا شاگرد کیا بول رہا ہے کہ تم اس بات پہ خوشی کرنا جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ایک بھی شخص کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا جب وہ کسی آزمائش میں آتا ہے. لیکن بائبل یہاں پہ بالکل ایک ڈیفرنٹ تعلیم دے رہی ہے. بائبل بول رہی ہے کہ آپ نے خوشی منانی ہے، آپ نے ریجوائس ہونا ہے جب آپ مختلف قسم کی پرابلمز میں آ جاؤ. ہے کوئی یہاں پہ ایسا جو پرابلم میں خوش ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. ہم سب نہیں چاہتے پرابلم ہماری زندگی میں رہے. پرابلم نہیں رہتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں. پرابلم جب آ جاتی ہے تو پھر خوشی ہماری پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے، ہم خوش نہیں رہتے. لیکن بائبل بتاتی ہے کہ یہ جو ہے خدا کا نبی، خدا کا رسول، یہ بول رہا ہے کہ جب تمہاری زندگی میں پرابلمز آئیں تو کچھ ادھر ادھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دھیان سے سنیے گا پلیز سب. جب زندگی میں پرابلم آئیں آپ نے خوش ہونا ہے. خوش کیوں ہونا ہے؟ کیونکہ آپ کے ایمان کو ٹیسٹ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. ہم اکثر کلیم کرتے ہیں کہ جی میرے پاس بڑا ایمان ہے. ہم میں سے ہر کوئی نہ کوئی کلیم کرتا ہے کہ جی میرا بڑا مضبوط ایمان ہے، بڑا مضبوط وشواس ہے، میں اتنی دعائیں کرتا ہوں، میں نے اتنی بائبل پڑھی ہوئی ہے، میں نے اتنا یہ سب کچھ کیا ہوا ہے، اتنے روزے رکھتا ہوں، اتنا بڑا ایمان ہے میرا. خدا آپ کے منہ سے جو بولا جاتا ہے نا، خدا اس ایمان کو ایمان کنسیڈر نہیں کرتا. خدا اپنے حساب سے ایمان کو ٹیسٹ کرتا ہے. اور خدا ٹیسٹ کس طرح سے کرتا ہے ایمان کو؟ وہ آپ کو کسی نہ کسی آزمائش میں آنے دیتا ہے. کوئی نہ کوئی پرابلم آپ کی زندگی میں اجازت دیتا ہے کہ وہ پرابلم آئے، اور اس کے بعد وہ آپ کے ایمان کو چیک کرتا ہے کہ اب آپ بتائیں آپ کا ایمان کس لیول پہ. ہم جب پرابلم میں آتے ہیں تو ہمارا ایمان کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے. میں سچ بول رہا ہوں، میرے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے ایک زمانے میں. جب پرابلم آتی ہے تب وعدے بھول جاتے ہیں. جب پرابلم آتی ہے بائبل پڑھنا ہم بھول جاتے ہیں. جب پرابلم آتی ہے کسی طرح سے بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی طرح سے اس پرابلم میں سے نکلیں.
ہم کلیم کر رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے ہمارا ایمان ہے، بڑا ایمان ہے، ایسا ایمان ہے، ویسا ایمان ہے، لیکن جب حالات کی تپش، حالات کی جو آگ ہے، جب وہ ہمیں جلا رہی ہوتی ہے، اس ٹائم پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا بڑا ہے۔ میں نے ایک دفعہ پہلے ہی بتایا تھا، بہت سالوں پہلے کی بات ہے، مجھے میری وائف نے بولا کہ یہ پالک کی کچھ گڈیاں ہیں ذرا کاٹ دو۔ میں نے کاٹ دی پالک کی گڈیاں، تو وہ تقریباً 8-9 گڈیاں تھی، میں نے کاٹ دی۔ اس کے بعد انہوں نے بولا جی 3 پانی سے اس کو دھو کے جو ہے نا، میں نے ایک دوسری پتیلی میں مسالہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے، وہ آگ پہ چل رہی ہے، چڑھی ہوئی ہے، آپ 3 پانی سے دھو کے یہ ساری پالک جو ہے نا وہ اس ڈیگچی میں ڈال دو۔ میں نے جب اس ڈیگچی میں ڈالی تو ڈیگچی اوپر تک بھر گئی۔ تو میں نے کہا یہ اتنی پالک کس کے لیے بن رہی ہے؟ کوئی مہمان آ رہا ہے، کچھ آ رہا ہے؟ کہنے لگے نہیں، بس آپ ڈھکن لگا کے آپ اسے چھوڑ دو۔ 10 منٹ کے بعد جب میں گیا تو وہ جو پالک اوپر تک تھی وہ 10% رہ گئی، وہ بالکل نیچے ہو کے تیسی ہو گئی۔ تب مجھے یہ بات کا ریئلائز ہوا کہ ہمارا ایمان بالکل اسی طرح ہے۔ ہم پہلے کلیم کر رہے ہوتے ہیں، ہم پہلے اچھل رہے ہوتے ہیں، بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا ہے ایمان، ویسا ہے ایمان، لیکن جب ہم حالات کی تپش میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، جب حالات کی کیا کہتے ہیں اسے، آگ ہمیں جلا رہی ہوتی ہے، اس ٹائم پہ ہمیں پتہ چلتا ہے ایکچولی ایمان کتنا بڑا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ بائبل بتا رہی ہے کہ جب ہم اس طرح کی آزمائشوں میں سے گزریں، کتنے لوگ اس وقت آزمائشوں میں سے گزر رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم خدا کے وعدوں پہ ایمان رکھتے ہیں، آپ کی مجھے نہیں پتا کتنی بڑی آزمائش ہے، لیکن جو میری ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنی بڑی ہے، لیکن میں آپ کو سمپلی یہ بتا رہا ہوں کہ آپ خوش ہوں کہ آپ کے ایمان کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ ہاللویا! خدا آپ کو چیک کر رہا ہے ایکچولی آپ کا ایمان ہے کتنا آپ کا ایمان ہے۔ بائبل بتاتی ہے، اس کو جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش کیا پیدا کرتی ہے۔ اب سنیں، ادھر میری طرف دیکھیں سب۔ جب آپ حالات کی تپش میں جل رہے ہوتے ہیں، جب آپ حالات کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں، اس ٹائم پہ اس چیز میں سے ایک ارک نکلتا ہے۔ سنیں، ایک ارک نکلتا ہے، ایک جوس نکلتا ہے۔ کب نکلتا ہے؟ جب ایمان آپ کا ٹیسٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، فائر کے اوپر آپ کا ایمان آ جاتا ہے، جب آگ کے اوپر آپ کا حالات آ جاتے ہیں، تب اس ٹائم پہ ایک ارک نکلتا ہے۔ ارک کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ایک جوس نکلتا ہے، ایک لیکوڈ نکلتا ہے، اور اس لیکوڈ کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ صبر۔ یہ صبر کب نکلتا ہے؟ کب نکلتا ہے؟ جب ایمان کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے، اس سے پہلے یہ صبر نہیں نکل سکتا۔ صبر صرف ایک ہی جگہ، ایک ہی طریقے سے نکلتا ہے، اور وہ جب آپ کا ایمان ٹیسٹ ہوتا ہے، اس ٹائم پہ یہ صبر نکلتا ہے۔ ہاللویا! سب سمجھ رہے ہیں؟ اب میں آج آپ کو بول رہا ہوں، آپ میں سے بہت سارے مین آف گاڈ ہیں، وومن آف گاڈ ہیں، میں سب کو جانتا ہوں، بہت سارے بڑے اچھے میرے پیار کرنے والے بیٹے بیٹیاں بہن بھائی ہیں یہاں پہ، اور سب کا میں نے ایمان دیکھا ہے، سب کو میں نے اچھے سے دیکھا ہے۔ اگر آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑا ایمان ہے اور آپ کے پاس برداشت نہیں ہے، تو آپ کا ایمان، اس کا مطلب ہے، آگ کے نیچے نہیں آیا۔ صبر کیا چیز ہے؟ صبر برداشت ہے۔ صبر ٹھہرے رہنے کا نام ہے کہ آپ صبر کے ساتھ خاموشی سے ویٹ کر رہے ہیں۔ صبر کا مطلب ہے آپ انتظار کر رہے ہیں۔ صبر کا مطلب ہے آپ ویٹ کر رہے ہیں۔ صبر کا مطلب ہے آپ تحمل سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ صبر کا مطلب ہے آپ برداشت کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ یہ مجھے بولتے ہو کہ میرا ایمان اچھا ہے، ایمان بڑا ہے، اور آپ میں برداشت مجھے ذرا بھی ایک رتی نظر نہیں آتی ہے کہ بات پہ آپ ایک دم سے غصہ ہو جاتے ہو، کسی نے اگر کچھ بول دیا تو وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا جب تک 4 واپسی لے کے نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ میں برداشت نہیں ہے۔ اور برداشت کہاں سے آتی ہے؟
ईमान की टेस्टिंग से आती है। बर्दाश्त कहां से निकलती है? सब्र कहां से निकलता है? ईमान में से निकलता है। तो आज जितने भी आप लोग यहां पे बैठे हुए हैं, अपने अपने घर में आप लोग अपने आप को चेक करें कि कितनी बर्दाश्त किसमें है, कितनी जल्दी कोई रिएक्ट करता है, कितनी जल्दी आप लोग तैश में आ जाते हो, कितनी जल्दी आप लोग गुस्से में आ जाते हो, कितनी जल्दी अगर किसी ने आपको कुछ बोल दिया, बजाय इसके कि बर्दाश्त करो, जाने दो, नहीं, इसने बोला कैसे, इसकी जरूरत कैसे हुई? अगर एक बोला है तो चार वो सुन के जाएगा। ये चीज ईमान को नहीं बताती है कि ये ईमान है। ईमान में से जो अर्क निकलता है, ईमान में से जो जूस निकलता है, उसे कहते हैं बर्दाश्त करना। आप अपनी दानिश में हो सकता है मैन ऑफ गॉड हो, वुमेन ऑफ गॉड हो, अपने आप को क्लेम करते हो मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड, बट अगर सब्र नहीं पैदा हो रहा, अगर बर्दाश्त पैदा नहीं हो रही, मैं अपने चर्च के सारे चीतों को जानता हूं, किसको यूं टच करो एकदम से ठक, किसी को यूं छेड़ो वहां से वो गुस्सा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अभी हम इमैच्योर हैं, अभी हम बालिग नहीं हुए, अभी हम बचपना जाहिर कर रहे हैं, हम अभी तक आगे नहीं बढ़े। सब्र जो है ये मैच्योरिटी को जाहिर करता है। सब्र आपकी बर्दाश्त करना आपकी संजीदगी को जाहिर करता है, आपकी मैच्योरिटी को जाहिर करता है कि आप कितने सोबर हैं। अब आपके पास मैंने एक पैमाना दे दिया है, हर पास्टर को, हर वर्शिपर को, हर एक को जो अपने आप को बोलता है मैं खुदा का खादिम हूं, आप उसको चेक करें कि ये बंदे में बर्दाश्त कितनी जल्दी ये रिएक्ट होता है। अगर बर्दाश्त करता है, सब्र से बैठा हुआ है, मुझे अक्सर बोला जाता है इसको निकाल दो ग्रुप से, उसको निकाल दो ग्रुप से, तुम बर्दाश्त करो, सब्र करो। साल साल से हमारे यहाँ लोग बैठे हुए सिर्फ किस उम्मीद पे कि खुदा इनको एक दफा दोबारा लेके आए। हालेलुया। तो आज जो खुदा आप सबसे बात कर रहा है, प्लीज कोई ये ना समझे मैं किसी से बात कर रहा हूं डायरेक्ट। अगर आपको लग रहा है कि जो मैं बोल रहा हूं आपके लिए बोल रहा हूं, तो खुदा फिर आपसे बात कर रहा है। मैं नहीं किसी को टारगेट कर रहा। ये स्टेज इस जगह का नहीं है कि मैं किसी को पर्सनली टारगेट करूं। ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि आप लोगों ने मैच्योर बनना है। आपके हस्बैंड ने कुछ बोल दिया, गिव ग्रेस। आपकी वाइफ ने कुछ बोल दिया, गिव ग्रेस। रिएक्ट नहीं करें, थोड़ा सा टाइम दे। किसी ने कुछ बोल दिया, अरे यार कोई बात नहीं है, थोड़ी देर के बाद सेट हो जाएगा। आप गुस्सा करेंगे, आगे से वो भी गुस्सा करेगा, कभी भी चीजें हल नहीं होंगी। इसलिए खुदा क्या बोल रहा है? आपके ईमान की आजमाइश क्या पैदा करती है? सब्र पैदा करती है। अब मुझे नहीं पता किस किस को ये बात समझ में आई है। हालेलुया। तो सब्र क्या चीज है? सब्र किस चीज का नाम है? बर्दाश्त करने का काम। सब्र किस चीज का नाम है? तहम्मुल से बैठने का नाम है। सब्र किस चीज का नाम है? वेट करने का नाम है। वेट करें बस चुप करके। अगर आग पे आ गए तो बस बैठे रहे, कुछ वेट करते रहे, खुदावन तू ही कुछ कर, मुझे यहां से निकाल। कोई अपनी जुस्तजू नहीं करें, कुछ अपने शॉर्टकट्स लगाने की कुछ ना करें। ये चीज कहलाती है सब्र। हालेलुया। अब मैं आपको बताता हूं ये सब्र क्या चीज है। कलाम सब्र के बारे में क्या बोलता है। मेरे साथ पहला करंथियों 13वां बाब उसकी 4थी आयत और 7वीं आयत लगा दें। फर्स्ट करंथियों चैप्टर 13। मोहब्बत क्या है? तो अगर आपको बोला जा रहा है आप सब्र करें, अगर आपको बोला जा रहा है आप सब्र करें, इसका मतलब क्या है? खुदा आपसे क्या बोल रहा है? आप मोहब्बत करें। आपका काम है मोहब्बत करना। और मोहब्बत क्या करती है? मोहब्बत सब्र करती है, वेट करती है। डोंट रिएक्ट। और क्या है? 7वीं आयत देखिएगा। सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है और सब बातों की। आज मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता हूं, मेरी तरफ से या मेरे चर्च के किसी शख्स की वजह से आप लोग किसी बात पे गुस्सा हैं, प्लीज आज मैच्योर क्रिश्चियन होके गिव ग्रेस।
جانے دیں, برداشت کریں, کوئی بات نہیں ہے. ہاللویا, ہاللویا. آج ہم جس دور میں بیٹھے ہیں نا, آج ہم جس دور میں بیٹھے ہیں, اسے کہتے ہیں 2 منٹ نوڈلز والا دور. 2 منٹ نوڈلز کیا ہیں؟ ہمیں ویٹ نہیں کرنا. نوڈلز بھی بنانے کس میں؟ مائکرو ویو میں. چولہا نہیں جلانا, مائکرو ویو میں 2 منٹ نوڈلز بنانے. یہ آج کل کی جنریشن ہے, یہ جانتی ہے, یہ کہتی ہے بس ہر چیز ابھی کے ابھی ہو جائے. ہم نے ویٹ نہیں کرنا, ہم نے پروسیس میں سے نہیں گزرنا, ہم نے اتنا ٹائم نہیں لگانا, ہم نے چیزوں کو ختم کرنا ہے. اور یہ بھول جاتی ہے کہ خدا جو ہے ہمارا, وہ مائکرو ویو والا خدا نہیں ہے. ہمارا خدا جو ہے وہ دھیمی آنچ پہ چیزوں کو پکاتا ہے. ہمارا خدا جو ہے وہ دھیمی آنچ پہ پکانے والا ہے. تو میچ نہیں ہوتا ہے. اوور نائٹ, راتوں رات بہت سارے لوگوں کو سکسیس چاہیے, راتوں رات ان کو کامیابی چاہیے, راتوں رات ان کو ایکسپیرینس چاہیے, راتوں رات ان کو دولت مند بننا ہے, راتوں رات انہوں نے اپنا بڑا نام بنانا ہے, راتوں رات انہوں نے ملینر بننا ہے. راتوں رات, جو راتوں رات ہو جاتے ہیں نا, وہ راتوں رات زمین پہ بھی آ جاتے ہیں. اوور نائٹ کوئی چیز نہیں ہے. اچانک سے آپ کو ہو سکتا ہے ترقی مل جائے, اچانک سے آپ کو کوئی سکسیس مل جائے, اچانک سے کچھ ہو جائے, لیکن پرابلم کیا ہے؟ آپ جیسے اچانک سے ملا ہے نا, ایسے ہی اچانک سے آپ منہ کے بل گرو گے, یا ایسے ہی اچانک سے وہ سب آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم پروسیس میں سے نہیں گزرے, ہم ایک عمل میں سے نہیں گزرے. ہمیں منزل پہ جانا ہے لیکن سفر میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. ہمیں اس جگہ پہ جانا ہے, ہمیں ملٹی ملینر بننا ہے, لیکن ملینر بننے کے لیے سفر چاہیے, سفر میں سے گزرنا ہوگا. سلمان صاحب نے نئی گاڑی لی ہے, مجھے بھی نئی گاڑی چاہیے, لیکن سلمان صاحب نے جب نئی گاڑی لی ہے تو ان کے سفر کو آپ ذرا سن لیجئے گا کبھی. اس سفر میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, لیکن اس جگہ پہ جانے کے انٹرسٹڈ ہے جہاں پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے. اس جگہ پہ اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو اس نے پین لیا ہے, اس نے محنت کری ہے, اس نے برداشت کری ہے, وہ کئی پروسیس میں سے گزرا ہے, تب جا کے وہ اس جگہ پہ پہنچا ہے. آج منسٹری میں کیا ہو رہا ہے؟ سوری کے ساتھ ایک بات بولوں, ہمارے ہاں وائرل ورشپر جو ہے نا بہت ہو گئے پوری دنیا میں. ایک گیت کہیں پہ گایا اور وہ مشہور ہو گیا, راتوں رات وہ ورشپر ہو گیا اور ٹاپ لیول پہ پہنچ گیا. ایک چھوٹی سی ٹک ٹاک کی کلپ کہیں سے وائرل ہوئی اور وہ شخص وائرل اتنا ہو گیا, اور اس نے وہ کیا ہو گیا, وہ بڑے بڑے پاسٹروں کے ایکول ہو گیا. کیا چیز ہے یہ؟ راتوں رات وائرل ہونا, یہ راتوں رات آپ ایک دم سے سکسیس کو پانا, یہ جیسے ہی راتوں رات آتا ہے نا, ایسے ہی راتوں رات نکل جاتا ہے. کیوں؟ آپ کے پاس تجربہ نہیں ہے. کہاں سے منسٹریز آ گئی ہیں, کہاں سے خادم آ گئے ہیں, کہاں سے ورشپر آ گئے ہیں, یہ موسٹلی آپ کو نظر آئیں گے یہ وائرل لوگ ہیں. لیکن ایک دوسری قوم ہے, ایک دوسری نسل ہے, وہ ایسی نہیں ہے, وہ وائرل نہیں ہے, وہ استادوں کے قدموں میں بیٹھی ہے, استادوں کی ڈانٹیں کھائی ہیں, انہوں نے ڈسپلن سیکھا ہے, انہوں نے سالوں اس کی تپسیا کری ہے اس چیز کو پانے کی, اس جگہ پہ اس اسٹیج پہ پہنچنے کی انہوں نے محنت کری ہے. اور جب وہ محنت کر کے اوپر پہنچتے ہیں تو بھلے سیلاب آئیں ان کو بہا کے نہیں لے جا سکتے, آندھیاں چلیں ان کو کچھ فرق نہیں پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے ایک پروسیس میں سے گزر کر اس جگہ پہ پہنچے ہیں, ان کو کوئی فرق پڑنے کا نہیں ہے. لیکن یہ جو جنریشن ہے جو بالکل کوئک چاہتی ہے, ہر چیز فوراً سے ہو جائے, صبر کرنا نہیں چاہتی, انتظار کرنا نہیں چاہتی, ٹائم لینا نہیں چاہتی ہے, ان کے اوپر اگر سیلاب آتے ہیں نا یہ بہہ جاتے ہیں, ان کے اوپر آندھیاں چلتی ہیں یہ غائب ہو جاتے ہیں, ہوا ان کے اوپر چلتی ہے اپنی جگہ سے غائب ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ چیز انہوں نے پائی نہیں ہے جو ان کے پاس, ان کو تھرو پروسیس, تھرو سارے ایکسپیرینس ان کو چاہیے تھی. ہاللیلویا. سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ مصرف بیٹا آپ سب کو پتا ہے کیسے ملی اس کو, راتوں رات اس کو دولت مل گئی. اس نے باپ سے بولا مجھے دولت دے دے, میرا حصہ دے دے. وہ دولت اس نے کمائی نہیں تھی, وہ دولت اس نے ارن نہیں کری, وہ دولت پہ اس نے محنت نہیں کری, وہ دولت پہ اس نے کوئی کام نہیں کیا, اسے بس راتوں رات دولت مل گئی.
اور راتوں رات جیسے دولت ملی ہے وہ لے کے گیا ہے, چونکہ ایکسپیرینس نہیں تھا, چونکہ وہ پروسیس میں سے نہیں گزرا تھا, چونکہ وہ یہ ساری چیزوں کو جانتا نہیں تھا, کوئی اس کے پاس رک نہ سکا, کوئی دولت اس کے پاس نہیں رک سکی, اور مکمل طور پہ وہ فرش پہ آ گیا. ہاللیلویا. تو خدا آج آپ سے کیا بات کر رہا ہے کہ جب آزمائشوں میں آپ گزر رہے ہوں تو اسے خوشی کی بات سمجھنا. کس بات کی خوشی کی بات سمجھنا؟ کہ آپ کے ایمان کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے. اور جب ایمان کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے تو وہ راتوں رات ٹیسٹنگ نہیں ہوتی, اس میں لوگوں کو ویٹ کرنا پڑتا ہے, لوگوں کو گزرنا پڑتا ہے, لوگوں کو ٹائم دینا پڑتا ہے, اور جب وہ پروسیس میں سے گزرتے ہیں تب ان کا ایمان ٹیسٹ ہوتا ہے. ہاللیلویا. موسیٰ کتنے سال ویٹ کیا ہے؟ 80 سال ویٹ کیا ہے. 40 سال اس نے جب وہ محل میں تھا اس نے وہاں پہ گزارے, اس کے بعد 40 سال بھیڑ بکریوں کے ساتھ گزارے, اس کے بعد 40 سال قوم کو لے کے صحرا میں بھٹک رہا تھا اس میں گزارے. ساری چیزوں میں سے وہ گزرتا چلا گیا. 80 سال کے بعد بھی اتنا ایکسپیرینس اس نے لیا, اتنا سب کچھ کیا, اور کیا ہے, کتنی ویٹنگ تھی اس کی زندگی میں؟ 40 سال 80 سال آپ لگا لو. داؤد بادشاہ کو مسا کر دیا, 13 سال یا 15 سال اس کو ویٹ کرنا پڑا. خداوند یسوع مسیح 30 سال تک ویٹ کرتے رہے. کس لیے خداوند یسوع مسیح کا جنم ہوا ہے؟ کہ انجیل سنائیں, کہ انجیل کی منادی کریں, لیکن 30 سال تک خدا نے خداوند یسوع مسیح کو روک کے رکھا نہیں. ویٹ کرو. تو ویٹنگ کیا کرتی ہے ہماری زندگی میں؟ ویٹنگ ہماری زندگی میں میچور کرتی ہے, ہمیں اسٹرانگ کرتی ہے. ہاللیلویا. ہمیں تیار کرتی ہے کہ ہم آنے والی چیزوں کو حاصل کر سکیں. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ 2 شخص ہیں بائبل میں, 2 شخص ہیں جن کا ذکر مجھے حوالہ دیکھنا پڑے گا, جنہوں نے گھر بنانے کا پلان کیا. ایک نے کیا گھر بنانے کا پلان کیا؟ ایک نے بولا کہ میں مٹی پہ ریت پہ گھر بناؤں گا, دوسرے نے بولا میں چٹان پہ گھر بناؤں گا. جس نے ریت پہ گھر بنانا تھا اس نے کچھ ہی ہفتوں میں گھر کھڑا کر دیا, کیونکہ اس کو ویٹ کرنے کی عادت نہیں تھی, اس کو ویٹنگ پسند نہیں تھی, وہ چاہتا تھا لیٹ گیٹ تھنگز ڈن فاسٹ, جلدی سے چیزیں ختم ہو, جلدی سے چیزیں ختم ہو, ہم اپنی منزل کو پالیں, اتنا ہمیں ویٹ نہیں کرنا. جب اس کا گھر تیار ہو رہا تھا تو دوسرا جو چٹان پہ گھر بنا رہا تھا وہ ہو سکتا ہے ابھی تک چٹانوں میں سوراخ کر رہا ہو, فاؤنڈیشن بٹھا رہا ہو, اس کو بڑی مشکل ہو رہی تھی وہ ساری چیزیں کرنے میں, لیکن اس کا ٹائم خراب ہو رہا تھا. لوگ آس پاس اس کے پاس سے گزرتے ہوئے جاتے اور لوگ اس کو بولتے, کیا بیوقوف آدمی ہے, چٹان پہ تو گھر بنا رہا ہے, وہ دیکھ تیرے ساتھ پڑوسی نے گھر بھی بنا کے ختم کر دیا اور تو ابھی تک یہی کر رہا ہے. اس نے ٹائم لیا, ہو سکتا ہے سال لگا, 2 سال لگے, لیکن 2 سال کے بعد دونوں گھر ریڈی ہو گئے. اب سنیں, بائبل بتاتی ہے پہلی چیز جو اس گھر کے اوپر ہوئی ہے, کوئی بتا سکتا ہے, کسی نے حوالہ پڑھا ہے کیا پہلی چیز ہوئی ہے؟ سب سے پہلے اس گھر پہ بارش ہوئی ہے. بارش جب بھی ہوتی ہے بائبل میں, بارش بلیسنگ کو ظاہر کرتی ہے. سمجھ میں آئی؟ وہ دونوں گھروں پہ خدا نے بلیسنگ ڈالی ہے, دونوں گھروں پہ بارش ڈالی ہے, اور جب بارش ڈالی ہے تو وہاں سے پرابلم شروع ہو گئی. خدا بعض دفعہ نہیں, ہر دفعہ خدا آپ کو بلیس کر کے آزماتا ہے. آپ کی آزمائش میں جو آزمائش ہو رہی ہوتی ہے وہ کم ہے, لیکن جب خدا آپ کو برکت دیتا ہے اس ٹائم پہ خدا آپ کو چیک کرتا ہے کہ اب یہ کتنا وفادار ہے. جب آپ کی زندگی میں جاب نہیں ہوگی, جب آپ کی زندگی میں پیسے نہیں ہوں گے, جب آپ کی زندگی میں پرابلم آس پاس ہوگی, مجھے آپ کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, چرچ لگنے سے پہلے آپ لوگ اس جگہ پہ جمع ہوگے, آپ لوگ گھٹنوں کے بل بیٹھے دعا کر رہے ہوگے, مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر ٹائم آتا ہے بلیسنگ کا. آپ لوگ دبئی آئے جاب کے لیے, جاب مل گئی, خدا نے بلیس کر دیا. اب خدا دیکھ رہا ہے کہ اب کیا حالت ہے اس کی. کتنے لوگ دبئی آئے؟ سب آئے. کتنے لوگ جاب کے لیے آئے؟ سب آئے. آپ کی بلیسنگ آپ کا ٹیسٹ ہے. ابراہم کو اس نے بولا, کیا ابراہم کو بلیسنگ دی, اس کو اولاد دی 25 سال کے بعد, اور اس کا ٹیسٹ کیا آیا؟
ये औलाद सेक्रीफाइस कर दो। आपकी ब्लेसिंग आपका टेस्ट है। मत समझे कि ब्लेस हो गए, औलाद मिल गई, चलो भाई अब खुदाफिज पास्टर साहब, अब अगले साल आएंगे। जॉब मिल गई पास्टर साहब, बस जॉब से पहले तो मैं बराबर चर्च के हर इवेंट पे आ रहा था, जॉब से पहले तो मैं अपनी दही की टाइट भी दे रहा था, सब कुछ दे रहा था, अब जॉब मिल गई है, अब खल्ली वली। नहीं, आपका टेस्ट कब है? उस घर पे सबसे पहले दोनों घरों पे क्या हुआ कि बारिश हुई, बरकतों की बारिश हुई है। और जब बरकतों की बारिश हुई है, तब उस बारिश में एक्चुअली आपका असल चेहरा नजर आ गया कि आप हो कौन। आपकी ब्लेसिंग आपके मोटिव को जाहिर करती है। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? आपकी ब्लेसिंग आपके ऊपर जो चीजें आपको चाहिए थी खुदा ने दे दी आपको। अब खुदा सिर्फ मोटिव देख रहा है कि ये बंदे का मोटिव क्या है। आज कितने लोगों को मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहां पे होंगे, लेकिन मोटिव क्या था? ब्लेसिंग लेनी थी, वो लेके चले गए। दुआ करवानी थी, दुआ करवा के चले गए। जॉब चाहिए थी, जॉब आज मिल गई है। औलाद चाहिए थी, औलाद मिल गई है। सेहत चाहिए थी, सेहत आज मिल गई है। लड़ाई झगड़े घर में चल रहे थे, अब सब ठीक सही हो गया है, अब गायब है। खुदा आपकी ब्लेसिंग में आपको टेस्ट करता है। हालेलुया। बी फेथफुल। जब आप ब्लेस होंगे तो आपको फेथफुल होना है। असल टेस्ट मैं सही बता रहा हूं, मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा, मैं आउट ऑफ एक्सपीरियंस बोल रहा हूं। मैंने ये चीजों को देखा है, मैं इसमें से गुजरा हूं। हमारे लिए टेस्ट वो नहीं है जब आजमाइशें आती है, हमारे लिए टेस्ट वो है जब हम ठीक जगह पे आ जाते हैं। जो चाहिए होता है वो हमें मिल जाता है और हम फिर चेक कर रहे होते हैं कि अब यार चर्च जाए नहीं जाए, आज रिश्तेदार आ रहे हैं, चलो आज नहीं जा सकते, चलो कल चले जाएंगे, पर अगली दफा चले जाएंगे। खुदा याद करें जैसे आप आए थे उस टाइम पे, भूल गए अपना वक्त, भूल गए वो सारी तकलीफें, भूल गए वो सारे कर्जे, भूल गए वो सारी चीजें, मुश्किलें जिसमें से गुजर के यहां पे आए थे। खुदा आपकी ब्लेसिंग में आपको टेस्ट करता है। हालेलुया। प्लीज हमेशा याद रखिएगा, ये पास्टर कभी कभी उल्टी बात करता है, लेकिन ये है मेरे एक्सपीरियंस की बात। ब्लेसिंग मिल गई इसका मतलब ये नहीं कि खत्म हो गया सीन। ब्लेसिंग के बाद असल में सीन शुरू हुआ। फिर आपकी टेस्टिंग है कि आप कितने वफादार। फिर आपका मोटिव नजर आ जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि ये शख्स आया किस लिए था, इसकी खुदा के साथ प्यार मोहब्बत कितनी है, उस टाइम पे पता चलेगा। और बाइबल बताती है जैसी बारिश पड़ी है, बारिश के फौरन बाद क्या चीज आई है बताइए? सैलाब। उसके बाद सैलाब आया है, मींह बरसी, पानी चढ़ा, आंधियां चली। आंधियां किसको जाहिर करती हैं? आंधियां आप देख नहीं सकते। अगर आप इस टेस्ट में फेल हो गए, आप ब्लेसिंग के टाइम पे आप फेल हो गए, तो नेक्स्ट क्या आ रहा है? आंधियां आ रही हैं, आप देख नहीं सकते शैतान आपकी जिंदगी में क्या प्लान कर रहा है। ये आंधियां जितनी भी है ये घर को तबाह करती हैं, बारिशें नहीं तबाह करती, बारिशें ब्लेसिंग है। ये दोनों मजबूत घरों पे बारिशें हुई थी, ब्लेसिंग के तौर पे हुई थी, लेकिन आंधियां ब्लेसिंग के तौर पे नहीं आती हैं। आपको पता भी नहीं चल रहा है कहां पे आपके खिलाफ क्या चीजें हो रही है। ये शैतान जो आसमानी मुकामों में बैठा हुआ है, ये आपसे नफरत करता है, आपको खुश नहीं देख सकता, आपके बच्चों से नफरत है। वो आपके खिलाफ, आपके बच्चों के खिलाफ काम कर रहा है। और पहला काम क्या कर रहा है? जब उसने देखा ब्लेसिंग में ये बंदा फेल हो गया, ब्लेसिंग के टेस्ट में ये बंदा फेल हो गया, अब ये मेरे सामने बिल्कुल टारगेट पे, क्योंकि इसने वहां पे जाहिर कर दिया ये बेवफार निकला। हालेलुया। फिर बाइबल बताती है आंधियां चली, पानी चढ़ा। मुझे नहीं पता, लेकिन ये सब सुनने के बाद, समझने के बाद, बहुत सालों पहले मेरी ये दुआ होती थी कि खुदाबंद मुझे ये तू कर दे, मुझे ये अभी चाहिए, मुझे ये जल्दी कर दे, मुझे अब वो दुआ मैंने छोड़ दी है।
اب وہ کوئک دعا، اب وہ دعا مجھے چاہیے ہی نہیں ہے جو مجھے پری میچور بلیسنگ دے دیں، جس بلیسنگ کے میں ابھی قابل نہیں ہوا ہوں۔ سن رہے ہیں آپ؟ میرے پاس آج جو کچھ ہے نا، سنیں، میرے پاس آج جو کچھ ہے نا، اگر یہ آج سے 10 سال پہلے ملتا نا، میں سب گنوا دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ پروسیس میں سے گزر کے، سب چیزوں کو لرن کر کے، سب چیزوں میں سے گزر کے، ساری چیزوں کو سیکھ کے، گھٹنے اپنے توڑ توڑ کے، دعائیں کر کر کے میں نے یہ سب چیزیں مانگی ہیں، خدا سے ملی ہیں۔ لیکن اگر مجھے اوور نائٹ یہ چیزیں مل جاتی، میں یہ ساری برکتوں کو میں ویسٹ کر دیتا۔ کوئی بھی چیز جو پری میچور ہے، تو کوئی بھی چیز جو آپ نے ارن نہیں کری ہے، جو آپ نے کمائی نہیں ہے، جو آپ نے محنت سے حاصل نہیں کری ہے، اس کی قدر کبھی بھی نہیں ہوگی۔ جو اچانک سے بلیسنگ ملتی ہے، وہ یہ نہیں سمجھے کہ خدا کی طرف سے، کچھ بلیسنگ خدا بھی دیتا ہے اچانک، اور کچھ شیطان آپ کو دیتا ہے اس طرح سے کہ وہ آپ کو گمراہ کر کے لے جائے ایک طرف۔ ہاللیلویا۔ تو کوشش یہ کریں کہ آپ خدا سے دعا کریں، خداوند وہ برکتیں جس کے میں ابھی قابل نہیں ہوں، ان برکتوں میں مجھے نہ لے کے جاؤ، پہلے مجھے قابل کرو۔ آپ بہت سارے لوگ دعائیں کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ ہم سب نے ابھی ہاتھ اٹھایا، ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہے، کوئی نہ کوئی سمسیا ہے، اس میں سے نکلنا چاہ رہے ہیں ہم لوگ سب، ٹھیک ہے نا؟ ہم سب چاہ رہے ہیں کسی طرح سے نکل جائیں۔ ہم سب کی زندگی میں پرابلم ہے۔ پلیز گلیڈیس سسٹر میری طرف دیکھیے، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے جو حالات ہیں وہ ویسے نہ رہیں جیسے اس وقت ہماری زندگی میں چل رہے ہیں۔ 100% میں آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں، لیکن سنیں، دھیان سے سنیے گا، آپ کی زندگی کی، اب سب سنیں، یہ مشکل بات ہے۔ کتنے لوگوں کے حالات چینج نہیں ہو رہے ہیں؟ پلیز آنیسٹلی ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ کافی عرصے سے ویٹ کر رہے ہیں اور حالات چینج نہیں ہو رہے ہیں۔ اب سنیں اور مائنڈ نہیں کریے گا، کچھ حالات چینج نہیں ہوں گے، اس لیے نہیں چینج ہوں گے کیونکہ وہ حالات اس لیے آپ کی زندگی میں آئے کہ وہ آپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں۔ آپ لوگ دعائیں کر رہے ہیں، خداوند میرے حالات کو بدل، میرے حالات کو بدل، بس حقیقت یہ ہے کہ وہ حالات آئے اس لیے کہ خدا آپ کو چینج کرنا چاہتا ہے۔ تو اس میں مائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں امیچور نہ بنے، بلکہ آپ خدا سے جب لمبا سین چل رہا ہے، کوئی لمبی پرابلم چل رہی ہے، خدا سے بولیں، خداوند تو مجھے کیا سمجھانا کیا چاہ رہا ہے، تو مجھے کیا سکھانا چاہ رہا ہے، کیا چیز مجھے تو بتانا چاہ رہا ہے جو میں سیکھ لوں تاکہ یہ چیزیں میری زندگی سے ختم ہو جائیں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہم بچے کو مرغا بنا دیتے، اسے نہیں پتا ہوتا کس لیے مرغا بنا ہے۔ جب وہ مرغا بنا ہوا ہوتا ہے نا، تب اسے بتایا تھا تو نے یہ توڑ دیا، تو نے وہ توڑ دیا، اور اس کو جب سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے یہ غلط کیا ہے، تو پھر وہ مرغا دوبارہ نہیں بنا رہتا، اس کو سیدھا کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جب بھی آپ کی زندگی کی پرابلمز ہیں، اس میں پہلے تو خدا سے پوچھیں، خداوند یہ پرابلم تو نے الاؤ کری ہے، اس میں سے تو مجھے کیا سکھانا چاہ رہا ہے، میرے لیے کیا لیسن ہے جو میں اس کو سیکھوں، میرے لیے کیا چیز ہے جو میں اس کو اپنی زندگی میں ڈالوں تاکہ میں اس میں سے چینج ہو سکوں۔ وہ حالات آئے ہیں آپ کو چینج کرنے کے لیے۔ ہاللیلویا، سمجھ رہے ہیں؟ تو جب آپ اپنی زندگی کے حالات میں گزر رہے ہوتے ہیں اور ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، پلیز میری طرف دیکھیے، جب آپ اپنی زندگی کے حالاتوں میں سے، تکلیفوں میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، کین یو پٹ جیمس اگین؟ جب آپ اپنی زندگی کے حالات اور تکلیفوں میں ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ویٹنگ جو ہے، ویٹنگ روم جو ہے، وہ بیسیکلی خدا کا ایک روم ہے جس میں خدا آپ کو لے کے آتا ہے اور آپ کو ویٹ کراتا ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ میری جو چیز مجھے چاہیے وہ میرے کو ملی نہیں ہے، لیکن اگر خدا آپ کی آنکھوں کو کھولے اور آپ کو بتائے کہ جو چیز خدا نے آپ کے لیے تیار کر کے رکھی ہے، اس کے لیے آپ ابھی ریڈی نہیں ہو۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں بات؟
آپ اپنے حساب سے کر رہے ہو, خدا اپنے حساب سے بات کر رہا ہے. خدا نے آپ کے لیے کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں, آپ کے لیے کیا چیزیں پلان کر کے رکھی ہیں, آپ کو آئیڈیا بھی نہیں ہے. اور خدا یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ چیزیں اس کو میں دوں گا تب جب یہ اس کے لیے ریڈی ہوگا. جب یہ اس کے لیے ریڈی ہوگا تو میں اسے دے دوں گا. تو کوپریٹ کریں خدا کے روح کے ساتھ, خدا کے کام سے, خدا کی باتوں کے ساتھ کوپریٹ کریں, اور خدا سے پوچھیں, خداوند یہ لمبا ٹائم ہو گیا ہے, اتنا لمبا, تو اس میں سے کیا سکھانا چاہ رہا ہے. کچھ نہ کچھ آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کو کیا سکھا رہا ہے خدا. میں نے پچھلے کئی سالوں میں اپنی زندگی سے وہ مشکل چیزیں جو میں کہتا تھا کبھی ختم نہیں ہوں گی, میری زندگی سے ختم ہوئی ہیں. کس لیے؟ کیونکہ میں اپنے آپ کو کھول کے رکھا. میں نے کہا خداوند میری زندگی میں کیا چیز ایسی ہے جو تجھے نہیں اچھی لگ رہی ہے, مجھ سے تو بات کر. خدا نے بتایا تو یہ کرتا ہے, تو وہ کرتا ہے, تو ایسا ہے, تو ویسا ہے, تو غصہ کرتا ہے, تو جھنجھلا جاتا ہے, تو ویٹ نہیں کرتا, تو صبر نہیں کرتا. آہستہ 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 چیزیں میرے میں آ گئی ہیں. ابھی میرا خیال ہے آپ لوگ بہت سارے جو مجھے قریب سے جانتے ہیں اچھے سے جانتے ہیں کہ میں جلدی غصہ نہیں کرتا. میرے کو غصے میں دیکھا بھی نہیں ہوگا. میں بڑا کول ہوں, آرام سے صبر بھی کر لوں گا, بیٹھ بھی جاؤں گا, سب کچھ ہے, میں انتظار کرتا ہوں. کیوں؟ یہ چیزیں میں نے ایکسپیرینس سے سیکھی ہے. کیوں ایکسپیرینس سے سیکھی ہیں؟ سنیں, یہ جو صبر ہے نا, یہ آپ کی زندگی میں ایک ٹاسک ہے, ایک اس کا اسائنمنٹ ہے صبر کا. سن رہے ہیں؟ کیوں صبر آتا ہے؟ کہاں سے آتا ہے صبر؟ آپ کے ایمان کی آزمائش سے صبر پیدا ہوتا ہے. ایک ارک نکلتا ہے, وہ صبر پیدا کرتا ہے. اور صبر کا ایک ٹاسک ہے, صبر کا ایک اسائنمنٹ ہے. اور وہ اسائنمنٹ کیا ہے؟ اب پڑھیں آگے. تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے. نیکسٹ, اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ. اور اب انگلش میں دیکھ لیں, بٹ لیٹ پیشنس ہیو ہر پرفیکٹ ورک. صبر نہیں ہوتا ہم لوگوں سے, مسیحوں سے صبر نہیں ہوتا. پرابلم یہ ہے, بائبل بول رہی ہے صبر کو پورا کام کرنے دو, صبر کو پورا کام کرنے دو. اور صبر 3 کام کرتا ہے. کیا کام کرتا ہے؟ صبر ول میک یو پرفیکٹ. لکھا ہے پرفیکٹ ورک کرتا ہے. اینڈ آل یو مے بی, تاکہ آپ پرفیکٹ ہو جاؤ. پہلا کام اس کا اسائنمنٹ کیا ہے؟ آپ کو پرفیکٹ کرتا ہے. دوسری چیز آپ کے لیے کیا کرتا ہے؟ پرفیکٹ اینڈ انٹائر, لیکنگ نتھنگ. کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے. یہ اردو کا ٹرانسلیشن آپ دیکھ رہے ہیں غلط ہے, لکھا ہے تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے, لیکن انگلش میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یو لیک نتھنگ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی. کوئی چیز ایسی نہیں ہے. آپ گاڑی کا سوچیں, گاڑی آپ کے پاس ہے. پیسہ کا سوچیں, پیسہ آپ کے پاس ہے. انگلش میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یو لیک نتھنگ. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ایون اولاد بھی آپ لیک نہیں کرو گے. جو دیکھو گے ہر چیز آپ کے پاس ہوگی اگر آپ صبر کو پورا کام کرنے دو گے. جب چولہے پہ آ جاؤ تو اچھلنا کودنا نہیں شروع کرو, صبر کر کے تھوڑی دیر بیٹھو. کتنا بھی ٹائم ہے بیٹھو آرام سے, کیونکہ یہاں سے خدا آپ میں سے ایک نئی چیز نکالے گا, نیا جوس نکالے گا, اور وہ ہے صبر. اور صبر کیا کام کرے گا؟ ویٹنگ کیا کام کرے گی؟ تحمل, انتظار آپ کی زندگی میں کیا کام کرے گا؟ آپ کو پرفیکٹ کرے گا, آپ کو کامل کرے گا, اور آپ کسی چیز کو لیک نہیں کرو گے. ہر ایک چیز میں پرفیکٹ, ہر چیز پوری ہوگی آپ کے پاس. ہاللیلویا. بتائیں, ایک اور چیز میں آپ کو آج بتاتا ہوں, راز کی بات. یہ مجھے بھی کچھ دنوں پہلے پتا چلی ہے. بائبل میں لکھا ہے بنا ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے. کہ خدا کے پاس آنے والے کے لیے ایمان ہونا ضروری ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ دعاؤں کے لیے, وعدوں کے لیے, ہر ایک چیز کے لیے کیا چیز چاہیے؟ 2 چیزیں چاہیے. بلیف, ایمان ہونا چاہیے, اور وشواس ہونا چاہیے کہ خدا یہ کرے گا. آج میں آپ کو تیسری چیز بتاتا ہوں. یہ 2 چیزیں, میں غلط نہیں بول رہا, ایمان اور وشواس آپ کو چاہیے, لیکن ایک تیسری چیز بھی چاہیے. اگر وہ ہوگی, کیونکہ بہت سارے آپ میں سے
دعائیں کر رہے ہیں, جواب نہیں مل رہا کیونکہ تیسری چیز مسنگ ہے. ایمان شاید تھوڑا بہت ہو, بلیف تھوڑا بہت ہو, لیکن تیسری چیز مسنگ ہے. اور تیسری چیز کیا مسنگ ہے وہ آپ دیکھو ذرا, عبرانیوں 10 باب اس کی 36ویں آیت دیکھیے گا. کیونکہ تمہیں صبر کرنا ضرور ہے تاکہ خدا کی مرضی پورے کر کے وعدہ کی ہوئی چیز حاصل کرو. آپ سے خدا نے نبوت کری ہے, ہر ایک سے خدا نے کچھ نہ کچھ نبوتی طور پہ بولا ہے کہ خدا آپ کو اس جگہ لے کے جائے گا, خدا آپ کی زندگی میں یہ کام کرے گا, خدا آپ کو فلاں کمپنیوں کا مالک بنائے گا, خدا آپ کو یہ کرے گا. اب یہ وعدہ جو کیا ہے نا, پروفیسی کو حاصل کرنے کے لیے کیا چیز چاہیے؟ تیسری چیز, ایک تو بلیو ہونا چاہیے کہ خدا نے جو بولا ہے وہ ہوگا ضرور. ایمان رکھنا چاہیے, خداوند تو نے یہ کہا ہے, میں ایمان رکھتا ہوں, ہوگا. لیکن تیسری چیز کیا ہے؟ کیونکہ تمہیں صبر کرنا ضروری ہے. ہم سب میں پرابلم کیا ہے؟ ہم صرف ایک ہی جگہ پہ لیک کرتے ہیں, اور وہ کیا ہے؟ صبر نہیں کرتے. ہم تحمل سے بیٹھتے نہیں ہیں, ہم ویٹ نہیں کرتے ہیں, ہم انتظار نہیں کرتے. ہاللیلویا. آج آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو کسی نہ کسی چیز کا ویٹ کر رہے ہیں, رائٹ؟ آپ نے دعائیں کری ہوئی ہیں, کسی کو اولاد کا ویٹ ہے, کسی کو جاب کا ویٹ ہے, کسی کو ویزوں کا ویٹ ہے, کسی کو فیملی ریسٹور ہو جائے اس کا ویٹ ہے, کسی کو, ہر ایک کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایشوز ہیں جس کا آپ ویٹ کر رہے ہو. ہاللیلویا. اب سنیں, ویٹ میں ختم کرنے لگا ہوں. ویٹ اگر آپ نے کرنا ہے تو کس طرح سے ویٹ کر رہے ہیں؟ کس طرح سے ویٹ کر رہے ہیں؟ بس چپ کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں, ویٹ کر رہے ہیں, خوشی سے ویٹ کر رہے ہیں, اچھا, اور دعائیں کر کے ویٹ کر رہے ہیں, اور ایمان رکھ کے ویٹ کر رہے ہیں, کیا کمر صبر کے ساتھ ویٹ کر رہے ہیں. پریز دی لارڈ, ویری گڈ. اور آئیے ایک نکالیے, یسایہ 40واں باب اور 28 آیت سے پڑھتے ہیں. اب میں بالکل سارا ختم کر کے نا سیدھا آپ کو پرومس دینے لگا ہوں. کیا تو نہیں جانتا؟ سنیے گا پلیز, کھڑے ہو جائیں آپ لوگ, سب کھڑے ہو جائیں تاکہ سب بالکل اٹینٹو ہو جائیں. کیا تو نہیں جانتا؟ کیا تو نے نہیں سنا کہ خداوند خدائے ابدی, وہ تمام دنیا زمین کا خالق, تھکتا نہیں, ماندہ نہیں ہوتا, اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے. خود بائبل میں لکھا ہے, have you not known, have you not heard that the everlasting God, the Lord, the creator of ends of the earth, faint not. وہ تھکتا نہیں ہے, ماندہ نہیں ہوتا. neither he is weary, there is no searching of his understanding. اس کی حکمت آپ کی سوچوں سے بڑھ کر ہے. نیکسٹ پڑھیں, نیکسٹ 29. وہ تھکے ہوئوں کو زور بخشتا ہے اور ناتواں کو توانائی کو زیادہ کرتا ہے. کتنے لوگ انتظار کر کر کے تھک گئے؟ اور نہیں یار, کچھ بھی نہیں ہے یار, کچھ بھی نہیں ہے. بائبل میں لکھا ہے جو تھک گئے ہیں, جو ماند ہو گئے ہیں, اکثر ہوتا ہے ہم لوگ بس ہو جاتی ہے, ہم کہتے ہیں بس اب نہیں. خدا کیا بول رہا ہے؟ میں ان کو زور دوں گا, میں ان کو دوبارہ سے کھڑا کروں گا. جتنے ایمان سے اس وقت ویٹ کر رہے ہیں ان کے لیے خدا کا وعدہ ہے. اب نیکسٹ پڑھ لیں 30. نوجوان بھی تھک جائیں گے, ماندہ ہو جائیں گے, سورما بالکل گر پڑیں گے. یہ خدا کا کلام بول رہا ہے. کتنے آپ جوان ہو, آپ ایک ٹائم آئے گا تھک کے گر جاؤ گے. بڑے سورما جتنا کوئی بڑا ہو وہ تھک جائے گا, سب کچھ ہو جائے گا. لیکن سامیہ جی دیکھیں آخری لائن آپ کے لیے, نیکسٹ. لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے. وہ عقابوں کی مانند بال اور پر سے اڑیں گے. وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے, اور نہ چلیں گے اور ماندہ نہیں ہوں گے. ہاللیلویا, ہاللیلویا.
इंग्लिश में लिखा है बट दे दैट वेट अपॉन द लॉर्ड। प्रॉब्लम क्या है? हम सब में प्रॉब्लम क्या है? सुने, हम लोग खुदा पे वेट नहीं कर रहे हैं। सुने, हम लोग खुदा का वेट नहीं कर रहे हैं या खुदा की तरफ देख के वेट नहीं कर रहे हैं। हम लोग किसकी तरफ देख के वेट कर रहे हैं? किसी ने आपको जॉब का बोला है, अब हमारी आंखें, हमारी सोचें सिर्फ उसी तरफ लगी हुई हैं कि ये मुझे पॉजिटिव रिस्पांस करेगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टर ने बोला ये काम कर लो, डॉक्टर की रिपोर्ट आ रही है, हम किधर वेट कर रहे हैं? डॉक्टर की रिपोर्ट की तरफ देख रहे हैं कि ये रिपोर्ट सही देगा, वो फिर मेरा मसला सही हो जाएगा। वीजे वाले के लिए किसी ने बोल दिया कि ये वीजा मैं करवा दूंगा, तुम्हारा फाइन करवा दूंगा। अब नजरें जो हैं कहीं और नहीं है, नजरें उस शख्स की तरफ हैं जिसने आपको वादा दे दिया है। आपके माँ बाप का वेट नहीं करना है उनको देख के। डोंट वेट अपॉन योर पेरेंट, डोंट वेट अपॉन योर अंकल और आंटी। किसी अंकल आंटी का वेट नहीं करना है, किसी दोस्त का वेट नहीं करना है, किसी इख्तियार वाले का वेट नहीं करना है। किसका वेट करना है? लुक, वेट अपॉन द लॉर्ड। आपने खुदा का वेट करना है। खुदावंद, इसने मुझे वादा दिया है कि ये ऐसा करेगा, लेकिन मैं इसकी तरफ नहीं देख रहा, मेरी आंखें तेरी तरफ हैं, तू इसको बोल के ये मेरे लिए करे। डॉक्टरों ने कुछ बोला है, खुदावंद मैं तेरी तरफ देख रहा हूं, डॉक्टरों की रिपोर्ट की तरफ मेरी आंखें नहीं है, आस नहीं है, तू डॉक्टरों की रिपोर्ट को चेंज कर, तू मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा काम कर। बाइबल में लिखा है कि वो उकाबों की मानिंद असरे नौ जवान होंगे, असरे नौ जोर पाएंगे। जितने आप लोग थके मांदा लोग हो, जितने लोग वेट कर करके थक गए हो, अगर आप खुदा की तरफ देखना शुरू करोगे, खुदा की तरफ वेट करना शुरू करोगे, खुदा की तरफ से अपने जवाब को रिसीव करने के लिए इंसानों को देखना बिल्कुल बंद कर दें। आपको 50 लोग वादे देंगे, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मत देखें उनकी तरफ, बोले थैंक यू बॉस, थैंक यू बहुत शुक्रिया आपका, आप ये कर रहे हैं, मैं ईमान से रिसीव करता हूं, मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, आप उनके साथ बुरी बात नहीं करें, आप उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखें, लेकिन वो नहीं है जो करेगा। काम करने वाला खुदा है, वो आपकी जिंदगी में काम करेगा। अगर वो आपकी जिंदगी में, अगर वो आपकी जिंदगी में विश्वास देख रहा है, आपकी जिंदगी में आपका बिलीव देख रहा है कि आप ऐसा रखते हैं ईमान, और वो ये भी देख रहा है कि अब इसमें सब्र पैदा हो गया है, ये अब बर्दाश्त करना सीख गया है, तो आसमानों पे से वो चीज खुदा आपको रिलीज कर देगा। हालेलुया। मेरे पास टाइम नहीं है अभी बहुत कुछ बोलने को है। आइए अपने हाथ उठाएं आसमान की तरफ, मैं दुआ करता हूं आप लोगों के लिए। खुदावंद आसमानी बाप, तू कितना मेहरबान, तू कितना भला, तू कितना खूबसूरत खुदा है। तू खुदावंद हमारे कैरेक्टर को तू खुद बनाता है। हमारा जितना भी दावा है कि हम इतना ईमान रखते हैं, हम उतना ईमान रखते हैं, खुदावंद वो सारा तू नहीं देखता, बल्कि तू नए सिरे से खुदावंद हमारी ज़िंदगी में नई डेवलपमेंट करता है। तू हमारे कैरेक्टर को डेवलप करता है, तो हमारे ईमान को नए सिरे से डेवलप करता है। तो खुदावंद है बाप, हमें दरिया में से गुजारता ज़रूर है लेकिन डुबोने नहीं देता। खुदावंद तू आग में से गुजारता है लेकिन तू जलने नहीं देता। खुदावंद तू अपने लोगों की तरफ देखता है कि आंधियों में से गुजरेंगे, लेकिन खुदावंद तेरा कंट्रोल आंधियों के ऊपर है, तू आंधियों को कुछ नुकसान पहुंचवाने नहीं देता। आसमानी बाप, यहाँ पे सारे लोग जितने यहाँ पे बैठे हैं, खुदावंद ये लोग तकलीफों में से गुजर रहे हैं, इनकी जिंदगी में प्रॉब्लम है, एक लॉन्ग वेटिंग है। खुदावंद आज आपने अपने लोगों से बात कराए, खुदावंद आज आप इनकी जिंदगी में सिर्फ एक चीज देखना चाहते हो कि ये चिड़चिड़े ना हो, ये रिएक्ट ना करें, ये बर्दाश्त करें, ये पी जाएं चीजों को, ये सह जाएं चीजों को। ये खुदावंद हमारा मसीह कैरेक्टर है। आपके मुंह पे थूका जा रहा था, खुदावंद आप सह गए, आप बर्दाश्त कर गए। आपके मुंह पे चांटे मारे जा रहे थे और बोल रहा था नबूवत से बता तुझे किसने मारा है, आप सह गए। खुदावंद आज के बाद इस चर्च के लोगों को अगर कोई गाली देता है, अगर कोई थप्पड़ मारता है,
خداوند وہ مسکرا کے اس کو دیکھیں گے, بلیس کریں گے اور آگے بڑھ جائیں گے, کیونکہ خداوند وہ لوگ آپ کے کلام میں سے اپنے آپ کو ٹھیک کر رہے ہیں, اور جب وہ ٹھیک کر رہے ہیں تو خداوند وہ آنسر, وہ جواب جو آپ نے ان کے لیے رکھا ہوا ہے, جو روک کے رکھا ہوا ہے, جو یہی چیز کو ڈیولپ کروانا چاہ رہا تھا, خداوند وہ ریلیز ہو جائے گا. اور میں ایمان رکھتا ہوں خداوند کہ جو آپ نے تیار کر کے رکھا ہے اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. یہ 100% کریکٹ ہے خداوند کہ ہمیں جو چیز چاہیے, جو چیز ہم چاہتے ہیں خداوند, وہ آپ دینا نہیں چاہتے, بلکہ آپ اس سے بہت بہتر اور بہت آگے کی چیز دینا چاہتے ہو, لیکن ہم تیار نہیں ہیں اس چیز کے لیے. خداوند آسمانی باپ بخش دے کہ آج خداوند چرچ ایک نئے سرے سے ٹرانسفارم ہو, ایک نئی چیز کو یہاں سے لے کے جائے, اور خداوند اے باپ ہماری زندگی سے چڑچڑا پن ہمیشہ کے لیے نکل جائے, ناراضگیاں ہمیشہ کے لیے نکل جائیں. خداوند ہمیں کوئی ستائے, ہمیں کوئی کچھ کرے, خداوند ہم ریئیکٹ نہیں کریں گے, ہم خداوند اے باپ دل میں بھی نہیں رکھیں گے. خداوند ہم مسکرا کے اس کو بلیس کریں گے, کیونکہ مبارک وہ لوگ ہیں جو اپنے ستانے والوں کو بلیس کرتے ہیں. اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو, ان کے لیے برکت چاہو. خداوند میں شکر گزار ہوں اور میں ایمان رکھتا ہوں خداوند کہ یہاں پہ بہت سارے لوگوں کی زندگی میں خداوند آپ نے آج بات کری ہے. خداوند ہمیں شاید کوئی اور کمی نہیں تھی سوائے اس کے کہ برداشت ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی. خداوند آج آپ نے ان کی زندگی میں اپنے فضل کو, اپنی گریس کو ڈالا ہے. خداوند آج کے بعد یہ برداشت کریں گے. یسوع کے نام سے یہ کلام زمین پہ گرنے والا نہ ہو, بلکہ دلوں کی گہری زمین پہ گرے اور بڑا فروٹ لے کے آئے, بڑا پھل لے کے آئے. خدا اس چرچ میں لوگ کول ہوں, اس چرچ میں لوگ مسکراتے ہوئے ہوں, اس چرچ میں لوگ خداوند اے باپ ہنسی مذاق کرتے ہوئے ہوں, اس چرچ میں لوگ خداوند کوئی آنسوؤں کے ساتھ نہ آئے بھلے اپنے حالات کے لیے خدا کی شکر گزاری کے لیے آنسو بہائیں, لیکن خداوند اے باپ ہم رنجش میں خداوند اس چرچ میں نہیں آئے. خداوند آپ کا شکر ادا کرتا ہوں یسوع کے نام سے. جتنے لوگ بلیس ہیں یہاں پہ, جن کو خداوند آپ نے آسمان سے میہ برسایا, جن کو آپ نے بارش دی ہے, خداوند میں دعا کرتا ہوں وہ فیتھفل رہے, وہ اپنے وعدوں کو, وہ اپنے عہد کو یاد رکھیں کہ انہوں نے کیا عہد کیا تھا. آسمانی باپ بلیس کریں اپنے لوگوں کو, یسوع کے نام سے مانگتا ہوں, آمین آمین. آئیے تشریف رکھیں ہمارے درمیان آج خدا کی میز ہے اور خدا کے خوبصورت